اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الروم آیت نمبر 38 نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتی پس دے دو ذی القربی حقہ قریب رشتہ دار کو اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ذالک خیر یہ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ جو ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں تھا نا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ چونکہ رزق کا ذکر تھا تو آگے اس کے خرچ کرنے کی جگہ بیان فرمایا فآتی ذی القربی حقہ پس دے دو قریبی رشتہ دار کو اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو حق دے دو، وابن السبیل اور مسافر کو اس کا حق دے دو، یہی بہتر ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، ان کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے پہلے مال کے ہاتھ سے نکل جانے کا ذکر تھا کہ قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے، ضرورت مندوں کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، جس سے بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً بڑھتا ہے۔ اس کے مد مقابل آگے سود کا بیان ہے، اس سے مال تو بڑھتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ فرمایا وما آتیتم من ربا اور جو تم دیتے ہو سود، لوگوں سے قرض لیتے ہو اور سود کے ساتھ واپس کرتے ہو، لیربوا تاکہ وہ بڑے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ پس وہ نہیں بڑھتا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ سود خوروں کو جو تم مال دیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ ارادہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کا، فاولئک هم المضاعفون پس یہی لوگ ہیں جو اپنے اجر و ثواب کو دگنا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، حالانکہ ظاہری طور پہ سود سے رقم بڑھتی ہے اور زکوٰۃ سے کم ہوتی ہے۔ تو اسی پر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پرچم لہرایا تھا، اس مقام پر فرماتے ہیں یعنی کہ سود سے مال بڑھتا دکھائی تو دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا بدن ورم میں پھول جائے، وہ بیماری یا پیام موت ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوگا، فی الحقیقت وہ بڑھتا ہے۔ جیسے کسی مریض کا بدن سہل اور یعنی کہ تنقیہ سے گھٹتا دکھائی دے مگر انجام اس کا سے، تو سود اور زکوٰۃ کا حال بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی سمجھیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سود کی رقم بظاہر تو بڑھتی نظر آتی ہے لیکن وہ مال کا ورم ہے، سوجن ہے جو ہلاکت تک لے جائے گی، اور زکوٰۃ سے بظاہر مال گھٹتا نظر آتا ہے مگر تم اس کو اس طرح سمجھو کہ بدن میں جب مواد فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں تو اتباع لوگ اس کو یعنی کہ موشن کہتے ہیں، اس کے فاسد مادے خارج ہو جائیں تو ظاہری طور پر موشن لینے والا آدمی کمزوری محسوس کرتا ہے لیکن اس کے لیے صحت کی علامت ہوتی ہے۔ پہلے حکماء کا طریقہ علاج بڑا آسان اور اچھا ہوتا تھا کہ وہ مریض کو سب سے پہلے یعنی کہ جس کو جلاب دیتے تھے نا اس کا نام ہوتا تھا حکیم، لوگ کہتے ہیں کہ جو فاسد مادے اکٹھا ہوتے تھے وہ خارج ہو جائیں، اور فاسد مادوں سے کئی طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عموماً کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچے کو یعنی کہ کو ڈووا سا ہو گیا ہے، چھاتی یعنی اس کی بجتی ہے، اور یہ سب بلغم وغیرہ معدے اور چھاتی میں جمع ہو جاتے ہیں، بچوں کو تم یعنی کہ کسٹرول پلاؤ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب تک وہ مواد فاسدہ بدن سے نہیں نکل جائیں گے نا بچوں کو صحت نہیں ہوگی۔ اب بلغم دوائیاں کھلانے سے تحلیل نہیں ہوتی ہے اور معدہ اس کو جلدی ہضم بھی کرتا ہے، اور کسٹرول کا جلاب دو گے تو اندر صاف ہو جائے گا، نہ دو گے تو نہیں کچھ رہے گا۔ یہ پہلے حکیم لوگ کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ساری یعنی کہ تقریر اس صورت میں ہے کہ ربا سے سود مراد لیا جائے، جبکہ آیت کریمہ کی ایک دوسری تفسیر بھی کرتے ہیں کہ ربا سے مراد وہ زیادتی ہے جو کسی لین دین کے معاملے میں کی جائے۔ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو اس نیت سے تحفہ دیتا ہے نا کہ وہ مجھے اس سے
بہتر تحفہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ جس طرح آدمی شادی میں کسی کو 500 دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، 1000 مل جائے گا، کیونکہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے نا، اس لیے ثواب سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت والے دن۔ حل من شرکائکم، کیا ہیں تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم نے رب کا شریک بنایا ہوا ہو؟ من یفعل من ذالکم من شیء، جو کرے ان کاموں میں سے کوئی کام، تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، رزق وہ دیتا ہے، مارے گا بھی وہی، دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ تم نے جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے، ان میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں، سمندری میں بھی۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ اس لیے کہ اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے، لوگوں کی کرتوت جیسے جیسے بڑھتے ہیں اس کے ذریعے فساد بھی بڑھتا ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب آج کی نسبت گناہ کم تھے، آج چونکہ گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا ظہر الفساد فی البر والبحر کے ساتھ فی الجو والخلاء وتحت البحر بھی ہو گیا، خلا میں بھی، پانی کے نیچے بھی۔ جو گناہ بڑھتے جائیں گے دنیا میں فسادات بھی بڑھتے جائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جب ہوگا، وَمُلِئَتِ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور ظلم کا معنی ہے رب کے حقوق پامال کیے جائیں گے، اور جور کا معنی ہے بندوں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق محفوظ ہوں گے اور نہ بندوں کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو امن قائم ہوگا اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو صحیح روایت میں ایک بکری کا اتنا دودھ دے گی بکری کہ وہ کئی گھروں کو کفایت کرے گا، ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ کئی خاندانوں کو کفایت کرے گا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو کاٹ کر 2 حصے کیے جائیں گے، آدھے کے نیچے کئی آدمی رہ سکیں گے۔ اس زمانے میں بھیڑ بکریاں، شیر، بھیڑیے، گیدڑ اکٹھے پھریں گے اور کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا۔ سانپوں کے ساتھ بچے کھیلیں گے، وہ ڈسیں گے نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایک زمانہ ایسا عدل کا تھا کہ میں نے ایک تر ناپی جو کھاتے ہیں 13 ہاتھ لمبی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا، ایک دور ایسا بھی تھا کہ گندم کا ایک دانہ کوفہ اور بصرہ کی کھجور کی طرح تھا۔ اب دیکھو کہ گندم کے دانے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ عدل انصاف کی بڑی برکات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حد قائم کی جائے تو اس کی اتنی برکت ہے کہ جیسے 40 دن وقفے کے ساتھ مناسب حالات میں بارش برسے، یعنی 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ ایک حد قائم ہونے کی اتنی برکت ہے۔ اب دیکھیے کہ تمام لوگ اس طرح کریں تو پھر ان کو کتنی برکتیں ملیں۔ بہرحال فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ چکھائے ان کو اللہ تعالیٰ بعض ان کاموں کا بدلہ جو انہوں نے کیے ہیں۔ مکمل نتیجہ تو قیامت کو نکلے گا نا، ان فسادوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں چکھا دیا جائے گا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں، اپنے گناہوں اور شرارتوں سے باز آ جائیں۔ اور اگر ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تو قل، آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ سیرو فی الارض، چلو پھر زمین میں، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ تباہی کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ تباہ ہونے والوں کی اکثریت مشرک تھی۔ سب سے بڑا جرم ان کا شرک تھا، جنس پرستی، ڈھاکے ڈالنا، ناپ تول میں کمی کرنا، مختلف قسم کی بیماریاں ان میں تھیں، لیکن بنیادی وجہ شرک تھا۔
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا گیا کہ اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا رکھیں، من قبل اس سے پہلے کہ آئیں یاتی یوم، آئے وہ دن لا مرد لہ جس کے ٹلنے نہیں ہے اور ٹلنا بھی نہیں ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت ضرور آئے گی، کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو دنیا میں تو نیک کو نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملا اور نہ برے کو برائی کا پوری سزا ملی ہے، بلکہ دنیا میں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو نیکی کا بدلہ ملا ہی نہیں ہے اور دور جانے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کا بتاؤں یا چھوڑ دوں؟ بتا دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون نیک ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں چراغ بھی نہیں تھا، لیکن روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا کہ ہمارے گھر 2 مہینے مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، عام قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں، وہ اتنی سخت ہوتی تھیں کہ دانتوں والا آدمی چبا سکتا تھا اور جس کے دانت نہیں ہوتے تھے وہ چبا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے بھی جو لوگ ہیں، ایسے مجرم لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتے ہیں، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا نا فرعون جیسے، اور ان کو برائی کا پورا بدلہ نہیں ملا۔ کیا ہوا کہ بحر قلزم میں ڈوبا، پانی پیا اور مرا، لیکن یہ اس کے مظالم کا پورا بدلہ تو نہیں ہے نا جتنے اس سے ظلم کیے تھے۔ آپ نے پڑھا نا کہ اس نے ہزاروں بچے قتل کرائے، وہ حالفین کو آگ میں جلایا، لوگوں سے بگاڑ لی۔ تو اگر قیامت قائم کر کے نیکی کو، یعنی کہ نیک انسان کو نیکی کا بدلہ نہ دیا جائے تو برے کو برائی کی سزا نہ دی جائے تو پھر تو اندھیر نگری ہوئی ہے۔ اس لیے قیامت ضرور قائم ہوگی، ٹلے گی ہرگز نہیں۔ یوم اذن یصدعون، اس دن لوگ گروہ در گروہ ہوں گے، اور بے نمازوں کا گروہ الگ اور روزے خوروں کا گروہ الگ، شرابیوں کا الگ، زانیوں کا الگ ہوگا اور جھوٹوں کا الگ ہوگا، مکاروں کا الگ ہوگا، ظالموں کا الگ ہوگا۔ من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، پس اسی پر اس کا کفر پڑے گا، یعنی کفر کا وبال اس پہ پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، جس نے عمل کیے اچھے یعنی سنت کے مطابق، فلانفسہم یمعدون، پس وہ اپنے نفسوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ انسان کو ہر وقت آخرت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، کیونکہ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ مختار ہے، اور وہ اپنے فضل اور عنایت سے بدلہ دے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مومنوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَمِنْ آیاتِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، آئیں یرسل الریاح، کہ وہ بیچتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں، وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ چکھائے تمہیں، من رحمتی، اپنی رحمت سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، تاکہ چلیں کشتیاں بھی امری، اس کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آئیں یرسل الریاح، تاکہ وہ بیچتا ہے ہواؤں کو، جو بارش سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آج موسم دیکھیے باہر کتنا اچھا ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جس سے سمجھدار لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں نا کہ انشاءاللہ اب بارش ہوگی، گرمی ختم ہوگی، خشک سالی دور ہوگی۔ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے نا۔ تو تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، کچھ ٹھنڈی ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیکھیے موسم کیسا تھا، آج بہت گرمی تھی، اس لیے کہ پہلے سانس لینا مشکل تھا، مگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ تاکہ چلیں کشتیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں کوئلہ، پٹرول، بجلی وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، بس کشتیاں ہواؤں کے زور پر چلتی تھیں، تو بڑے مضبوط ٹاٹ انہوں نے باندھے ہوئے ہوتے تھے، ان کے ذریعے ہوا کشتیوں کو لے کر چلتی تھی۔ تو یہ ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ تاکہ تلاش کر تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ادھر کی چیز ادھر لے چلو، ادھر کی ادھر لے آؤ، تجارت کرو، تاکہ لوگوں کے لیے سہولت و ضروریات زندگی پر دسترس ہو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک ہوا میں کتنے فائدے ہیں، بارش کی خوشخبری بھی دیتی ہے،
गर्मी भी दूर होती है, कश्तियों को भी चलाती है, तुम उससे सांस भी लेते हो। और अलबत्ता तहकीक भेजे हमने आपसे पहले कई रसूल, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रसूलन। तो देखें कि जितने पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं वो सारे आपसे पहले आए हैं, और आपकी ज़ात ग्रामी के बाद अब दुनिया में कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। जो पैदा होगा वो नबूवत का दावा करेगा, झूठा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के बाद कई मलऊनों ने नबूवत का दावा किया है। इस वक्त भी अमेरिका में एक सियाह फाम जो अपने आप को मुसलमान कहता है और वो नबूवत का दावा किया हुआ है, कज़्ज़ाब और दज्जाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा और बहुत बुरा होगा। इसलिए एक है ना चिंबा कस्बा है अहमद नगर के करीब ज़िला गुजरांवाला में, वहाँ पर भी एक आलिम थे मौलाना अबुल कासिम रफ़ीक अहमद, और हज़रत शेख अल हिंद के शागिर्द थे। ये बात वाक़या है, चलिए इसको छोड़ती हूँ, आगे चलती हूँ। मैं मुस्लिमा कज़्ज़ाब के हवाले से मैं कह रही थी ना कि मुस्लिमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी से लेकर अपने वक्त के अब्दुल लतीफ़ गुना चोरी तक उसने जिसने भी नबूवत का दावा किया था ना, दुनिया के जिस खत्ते में भी जहाँ जहाँ भी झूठे महदी पैदा हुए उनके मुफस्सल हालात लिखे हैं उन लोगों ने, तब बता रही थी। चले मुख्तसर करके बताती हूँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के बाद कोई सच्चा पैगम्बर पैदा नहीं होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर ज़िंदा तशरीफ़ फरमाया, क़यामत के करीब उतरेंगे, मगर उनकी आमद से ख़त्म नबूवत पर कोई ज़द नहीं पड़ती, बल्कि क्या हो गया, मैं कहती हूँ ना कि सारे पैगम्बर भी तशरीफ़ ले आएँ तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत पे कोई ज़द नहीं पड़ेगी, क्योंकि तादाद तो इतनी ही रहती है जितनी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे बुलंद है। तो बखलाफ उसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी माने तो उससे ख़त्म नबूवत पर ज़द पड़ेगी। तो खैर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से आपकी ख़त्म नबूवत पे कोई ज़द नहीं पड़ेगी, और क़ुर्ब क़यामत में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। और इस तरह का ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हलाका सिंध बिल हिंद व हलाका हिंद सबील, कि सिंध का इलाका हिंदुस्तान के ज़रिए तबाह होगा, हिंदुस्तान चीन के ज़रिए तबाह होगा, और एक वक्त आएगा कि तुम्हारी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होगी। ये तैयारियां ऐसी तो नहीं हो रही होती हैं। नसाई शरीफ में रवायत है ना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो ग्रोहों पर अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग हराम कर दी है, यानी इसाबतु तग़तुल हिंद, एक ग्रोह जो हिंदुस्तान के साथ लड़ेगा, एक वो ग्रोह जो ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देगा। वक्त का इंतज़ार करो। तो फरमाया हमने भेजा आपसे पहले कई पैगम्बर इला कौमिहिम, उनकी कौमों की तरफ, फजाऊहुम बिल बैशिनात, बस वो आए वाज़ेह दलाइल के साथ, लेकिन कौमों ने पैगम्बरों को ना माना, उनकी तबलीग को तस्लीम ना किया। फ़न्तक़मना मिनल्लज़ीना अजरमू, बस हमने इंतकाम लिया उनसे जिन्होंने जुर्म किए। वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, और है लाजिम हमारे ज़िम्मा मुमिनों की मदद करना। जी, अगर किसी मकाम पे मदद नहीं होती, समझिए कि ईमान में कमी है, और या ईमान के किसी काम में कोताही है, या नीयत में फतूर होगा, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। सिर्फ मसवाक की सुन्नत छोड़ने की वजह से मिस्र के इलाका में किला बुल पता नहीं हो रहा था। हालांकि मसवाक करना मुस्तहब है, और ये अमल कुछ साथियों से रह गया था। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला को ख़त लिखना पड़ा, ए अमीर अल मोमिनीन, 2 महीने हो गए हैं मुआसरा किए हुए, और 8000 फ़ौज मेरे पास है, हमें अमदाद भेजो, फ़ौज के साथ दुआ भी करो और तरीका भी बतलाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ख़त पढ़ कर यानी कि ज़ारो क़तार रो पड़े, और साथियों ने पूछा हज़रत ख़त कहाँ से आया? फरमाया मिस्र से। तो साथी समझे कि शायद सारे मुजाहिद शहीद हो गए। फरमाया नहीं। हज़रत क्या उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए? फरमाया नहीं। हज़रत क्या फ़लाँ साथी शहीद हो गया? फरमाया नहीं। हज़रत फिर आप रोते क्यों हैं? फरमाया 2 माह हो चुके हैं, किला का मुहासरा किए हुए हैं, किला फ़तह नहीं हो रहा। इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि क़द तरकू सुन्नतम मिन सुननिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत रह गई है जिसकी वजह से किला फ़तह नहीं हो रहा। तो नब्बाज़े हकीम होते थे ना, वो नब्ज़ देखकर बतला देते थे कि उसको ये बीमारी है। आज मशीनें नहीं बतला सकती, वो ज़बान देखकर बतला देते थे कि आज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी तुम्हारी अलामतें बतलाने से बीमारी नहीं समझ सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नब्बास थे, समझ गए कि कमी क्या हुई है। फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत रह गई है। बात भी यही थी कि जब सुन्नत पर अमल किया
تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ تو فرمایا کہ لازم ہے ہمارے ذمہ مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر السحابہ، پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، تو پھر وہ پھیلاتا ہے، بکھیر دیتے ہیں ان بادلوں کو آسمان پہ، کیف یشاء، جس طرح چاہے، جسے جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، وہ کرتا ہے اس کو تہبت ہے، کبھی ہوائی جہاز کا سفر کریں تو معلوم ہوگا کہ اوپر نیچے بادلوں کی کیسے تہ لگی ہوتی ہے، سفید کالے رنگ کی کیسے پہاڑ ہیں بادلوں کی۔ فطر الودق، پھر اے مخاطب قرآن تو دیکھے گا بارش کو، یخرج من خلالہ، نکلتی ہے ان کے درمیان سے، فَإِذَا صَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جب وہ پہنچاتا ہے بارش جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح آج کل گرمی کا موسم ہے، پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، تو اس طرح اے باد الصبا این ہما آبرا وہ تست، اے باد الصبا، یہ سارا تیرا لایا ہوا ہے، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا، کبھی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عذاب مسلط کرتا ہے، کبھی کس طریقے سے مسلط کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 5 میں آپ نے پڑھا تھا نا، بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، کہ مسلط کیے ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندے سخت لڑائی والے، پس وہ گھس کے شہروں کے درمیان۔ یہ ایران کا بخت نصر تھا جس کی فوجوں نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب بندہ نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ چاہے سکھوں کو مسلط کر دے، چاہے ہندوؤں کو عذاب کی شکل میں مسلط کر دے۔ تو فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان قد کے معنی میں ہے، جیسے کہ سورۃ العالم میں بھی ہے، ان قد کے معنی میں ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس آپ نصیحت کرے، تحقیق نفع دے گی نصیحت کرنا۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، یعنی اصل میں ان نہ تھا، پھر شد کو ختم کر دیا تو ان رہ گیا، مانا ہوگا تحقیق تھے وہ اس سے پہلے، آن ينزل علیہم، ان پر بارش نازل کی جاتی، من قبل ہی، بارش ہونے سے پہلے، لمبلسین، البتہ نا امید، اور بارش نے اس سے پہلے وہ نا امید تھے، یعنی کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، پس دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کو۔ بارش اس کی رحمت کی نشانی ہے، ہوائیں اس کی رحمت کی نشانی ہے، کشتیوں کا چلنا اس کی رحمت کی نشانی ہے، فصلوں کا پیدا ہونا اس کی رحمت کی نشانی ہے، درختوں کا اگنا، پھلوں کا لگنا اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ فرمایا دیکھو کیف یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ بارشیں نہ ہو تو زمین سڑ جاتی ہے، مڑ جاتی ہے، بارشیں ہونے کے بعد گھاس، پودے، سبزیاں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک جس رب نے یہ سارے کام کیے وہی مردوں کو، یعنی کہ جو مر جائیں گے اس کو بھی زندہ کرے گا، اور وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور ہر کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجے دیں، فرعوا، پس یہ دیکھیں اس کو، مصفرًا، زرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ، البتہ ہو جائیں اس کے بعد، یکفرون، ناشکری کرنے والے۔ فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، لا تسمع الموتیٰ، نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا سکتے بہرے کو پکار، اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں۔ دیکھیں سے پچھلی آیات میں تھا نا، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، آسمان میں بکھیر دیتی ہیں، بارش برستی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری ہوا کا ذکر ہے، کون سی؟ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ہوا ایسی تندو تیز، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پس دیکھیں آپ وہ کھیتی، اپنی کھیتی کو زرد، یعنی کھیتی پکنے سے پہلے تندو تیز ہوائیں بھیجیں، کھیتی زرد ہو جائے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ، البتہ ہو جائیں اس زرد کھیتی کو دیکھنے کے بعد، یکفرون، ناشکری کرنے والے۔ ہم پر بڑا ظلم ہوا، کیسے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، واہی تباہی جو زبان سے نکلے بولے،
یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ صرف جاندار ہی نہیں بلکہ درختوں جمادات تک کی بقا کا ذریعہ ہے یہ ہوا۔ ہم سانس لیتے ہیں، اگر باہر نہ آئے تو زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مفتی ہے۔ یہ ہوا اگر موافق چلے تو انسان خوش ہوتا ہے، اور اگر اسی کو عذاب بنا دے، جیسے عادِ قوم کے لیے بنایا تو ناشکرا ہو جاتا ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ پانی نعمت ہے مگر سیلاب عذاب ہو جاتا ہے، اسی کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کھانا نعمت ہے مگر جب ایزے کی شکل اختیار کر لے تو عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن انسان کا مزاج ہے نا کہ راحت و آرام میں خوش رہتا ہے۔ دکھ تکلیف میں زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے نا، پہلی تمام نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہو جاتی ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ حالانکہ دکھ تکلیف ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے ہم سب کو۔ استغفر اللہ۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ لوٹیں پیٹ پھیر کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ مردوں بہروں کو سنانا یا اندھوں کو راہ ہدایت کی طرف لانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی بات تو وہ سنے گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کو مردوں بہروں اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح یہ لوگ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ دلائل قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہی حال ہے کافر مشرک کا، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان پر آیات الہی کا کچھ اثر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، دوسری تشبیہ کانوں سے بہروں کے ساتھ دی ہے، تیسری تشبیہ اندھوں کے ساتھ دی ہے۔ جس طرح اندھے کو کوئی دکھا نہیں سکتا راستہ، اور بہرے کو کوئی سنا نہیں سکتا، مردے کو سناؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح زندہ کافروں کو ایسا سنانا کہ وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ منوانا رب تعالیٰ کا کام ہے، کافر سنتے تو ہیں لیکن ایسا سننا حق کو قبول کریں وہ نہیں ہے۔ انہی کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ حالات جی آ رہے ہیں کہ بلکہ یہ بات ظاہر ہے نا، نہ سارے کافر بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ اندھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں کو صم بکم عمی کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے بہرے فائدہ نہیں اٹھاتے نا، گونگے فائدہ نہیں اٹھاتے، اندھے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اسی طرح جو ضدی کافر ہیں وہ سن کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ یہاں پر ایک بحث بھی چلتی ہے کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو مسئلہ تو طویل ہے، اس کی دو شکیں ہیں۔ ایک شک یہ ہے کہ قریب سے سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، تو قبر کے قریب سے سنتے ہیں، تو پھر اس میں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں کے قریب سے سنتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں فرماتے ہیں اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب قائل ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مقلد، غیر مقلد جتنے بھی آتے ہیں، یعنی کہ وہ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، یعنی کہ اب کچھ غیر مقلد حضرات آج کل انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے بزرگ سارے مانتے ہیں۔ قاضی شوکانی، نواب صدیق حسن خان، نواب نور الحسن خان اور شیخ الکل اور مولانا نذیر حسین دہلوی مرحوم، اب کچھ نئے ایسے لوگ ہیں جو دیوبندی کہلاتے ہیں۔ بہرحال اس میں آتے ہیں کہ پہلے شخص عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اس طرح یہ سارے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا۔ دوسری شک میں یہ بتاتے ہیں کہ سننے میں، دور سے سننے کا، اس مسئلہ میں بھی کسی اہل حق کا اختلاف نہیں ہے، دور سے کوئی نہیں سنتا، نہ نبی نہ غیر نبی، تو ہر جگہ سے سننے والا صرف پروردگار ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ عام یعنی کہ مردوں کے سماع، عدم سماع کا، یہ صحابہ کرام سے لے کر اب تک اختلافی چلا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں سنتے، وخالف وحال جمہور، اور جمہور نے ان کی مخالفت کی، حافظ ابن حجر فتح الباری میں اور حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اور عینی رحمۃ اللہ علیہ کا عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں وخالف وحال جمہور، جمہور صحابہ اس مسئلے میں ان کے مخالف ہیں، جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔
تو بخاری مسلم میں مردوں کے سننے کا باقاعدہ باب ہے. اس کے تحت حدیث نقل کی ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں حتی انہ یسمع قرآن علیہما آتا و ملکانی، ابھی وہ ان جانے والوں کی جوتیوں کی کھڑکھڑاہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سنتے ہیں، کوئی دوسرا کہیں نہیں سنتے. بات کس کی مانی جائے گی؟ اسی طرح جب کوئی مردوں کو سلام کرے تو اس کا سلام سنتے ہیں. چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے منکر اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا. لا تسمع الموتى میں سماع کی نفی ہے، سننے یا سننے کی نفی نہیں ہے. تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے. تو سورۃ الفاتر میں فرمایا کہ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنانے والے جو قبروں میں پڑے ہیں. تو نفی سنانے کی ہے، جیسے دوسرے مقام پہ آتا ہے نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سورۃ القصص میں نا 56 آیت ہے کہ بے شک اے پیغمبر آپ نہیں راہ راست پہ لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ راہ راست پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس طرح یہاں ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، سنانا رب کا کام ہے. فرمایا وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لائیں ہماری آیتوں پہ. فہم مسلمون، بس وہ مسلمان ہیں. ایمان والے سنتے ہیں، نفع والا سننا صرف مومنوں کا ہے، نفع والا سننا کافروں کو حاصل نہیں ہے. بدر میں 70 کافر مارے گئے ہیں، ایک کے بغیر سب کو ایک کنویں میں پھینک دیا. امیہ بن خلف کو کھینچتے اور گھسیٹتے ہوئے ان کے بازو الگ ہو گئے اور ٹانگیں الگ ہو گئیں. ان کے علاوہ سب کو کنویں میں اوپر نیچے دبا دیا گیا. یہ روایت بھی ہے کہ 24 بڑے بڑے کافروں کی لاشیں بدر کے کنویں میں ڈالیں. تو تیسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک ایک کافر کا نام لے کر فرمایا ابو جہل. تو جو کہتے ہیں نا وہ حق ہے یا نہیں کہ مرنے کے بعد کافر کو مشرک کو عذاب ہوگا. اے عقبہ بن ابی معیط، میں نے ٹھیک کہا تھا کہ نہیں؟ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ حضرت کیا آپ ایسے اجسام سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں ارواح نہیں ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس گفتگو کو جو میں ان سے کر رہا ہوں ان سے زیادہ نہیں سنتے. حدیث میں ہے نا، صحیح حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اور محدثین کے جمع غفیر نے اس کی تصحیح کی ہے. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں صحیح ہے، ابن القیم فرماتے ہیں صحیح ہے. وہ حدیث یہ ہے جب کوئی آدمی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو بلند آواز سے سلام کہتے ہیں، اور وہ مردہ اس کو آواز سے پہچان لیتا ہے یہ فلاں ہے. جس طرح ہم ایک دوسرے کو آواز سے پہچان لیتے ہیں، ان احادیث کو چھوڑ کر ان لوگوں کے یعنی کہ باتوں کے پیچھے کیسے چلیں جو لوگ کہتے ہیں اس پر اتنی مٹی ڈال دی گئی، یا وہ کیسے سنتا ہے، کہاں سے سنتا ہے، حق ختم نہیں ہوگا. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس صلاۃ السلام پڑھے گا میں خود سنوں گا، جو درود پڑھے گا یعنی صلاۃ السلام پڑھے گا میں خود سنوں گا، اور جو دور سے پڑھے گا تو فرشتے پہنچائیں گے. تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے عند القبر سماع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس مسئلے میں بھی کافی یعنی کہ علماء بحث کر چکے ہیں. میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ علماء کی جو بحث کے بارے میں بتایا، اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے مطابق چلیں. میرا واللہ اعلم. فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا کہ من ضعف، کمزوری سے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے پہلو تک نہیں بدل سکتا ہے انسان. ذرا سوچ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس عقیر قطرے سے پیدا فرمایا اور تو کتنا کمزور تھا. تیری والدہ، دادی، نانی، بہن تجھے اٹھاتی تھیں، تجھے کھلاتی پلاتی تھیں اور تو خود کچھ نہیں کر سکتا تھا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنائی اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد قوت، اور اس نے تجھے جوان کر دیا. خود چلتا پھرتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. تجھے بچپن کی وہ ساری حالتیں بھول گئی. حالانکہ صحیح معنی میں انسان وہ ہے جو ماضی نہ بھولے.
اپنی غربت اور کمزوری کو نہ بھولے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے انظروا الی من تحتکم ولا تنظروا الی من فوقکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو دیکھو جو تم سے کمزور ہیں، ان کو نہ دیکھو جو تم سے طاقتور ہیں. جب تم طاقتور کو دیکھو گے اس کے پاس کوٹھی ہے، باغ ہے، کارخانہ ہے، کار ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو ان نعمتوں کی ناشکری ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں. اپنے سے کمزوروں کو دیکھو، خیمے میں رہتے ہیں، رات سڑکوں کے کناروں پر گزارتے ہیں. بیمار کو دیکھو کہ کروٹ نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سر چھپانے کے لیے مکان دیا، صحت دی. تو فرمایا پروردگار نے تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر بنائی اس نے قوت کے بعد کمزوری، پھر اس نے قوت کے بعد کمزور کر دیا. تو وشیبہ اور بڑھاپے، مجھے یہ اس وقت کا یعنی کہ بڑھاپے کی بات چل رہی ہے. جو لوگ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں پھر اور مزید کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کا ذہن بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جس طرح ایک ہے نا، ایک حدیث شاہدہ کی بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ جو کہ غلام تھے ان کو آواز دی اور بلایا. حضرت عائشہ صدیقہ کا مسئلہ یہ تھا کہ غلام سے پردہ نہیں ہے. فرمایا ایمن یہ میری لونڈی دیکھو، اس کے بدن پر یہ قطری کرتا ہے اور یعنی کپاس کا، یہ گھر کے اندر اس کو نہیں پہنتی. فرمایا میرے پاس اس جیسا ایک کرتا تھا مدینہ طیبہ میں، جب کسی عورت کی شادی ہوتی تھی تو وہ میرا کرتا ادھار مانگ کر لے جاتی تھی کہ وقت گزار لیں گے. یعنی ایک وہ وقت تھا کہ میرا کرتا لے جا کر خواتین اپنی شادی کا وقت گزارتی تھیں. اب انقلاب آ چکا کہ میری لونڈی گھر میں بھی نہیں پہنتی. جس وقت کی ام المؤمنین بات کر رہی ہیں نا کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میرا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہیں اور کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں اور بیمار ہیں، کھانسی آ رہی ہے، اسی حالت میں نماز پڑھا رہے ہیں. تو لفظ پڑھتے ہیں پھر کھانستے ہیں، پھر لفظ پڑھتے ہیں پھر کھانستے ہیں. ساتھیوں نے کہا حضرت کھانسی لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا شہد استعمال کریں. فرمایا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، شہد استعمال کروں. تو اندازہ لگائیے خلیفۃ المسلمین ہیں اور کسی نے کہا کہ حضرت بیت المال میں شہد کے کنستر بھرے پڑے ہیں. تو فرمایا بیت المال میرا نہیں لوگوں کا ہے. کسی نے کہا کہ شورا سے اجازت لے لیجیے. فرمایا ہاں آپ کی بات معقول ہے، ساری شورا مسجد ہی میں ہوتی تھی. فرمایا بھائی شورا والوں اگر اجازت ہو میں تھوڑا سا شاید استعمال کر لوں علاج کے لیے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ لوگ کیسے کیسے حکومتیں کر رہے ہیں. خیر میں عرض کر رہی تھی کہ اپنی اصلیت اور حقیقت نہیں بھولنا چاہیے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے. تمہیں پیدا کیا کمزوری میں، پھر قوت دی، پھر کمزور کر دیا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. یخلق من یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے. وہ العلیم القدیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج تو صبح 9 بجے کا پیریڈ لے رہی ہوں. ٹائم بتائیں کیا ہوا بولیں؟ 1 ہو گیا تقریباً. ٹھیک ہے 1:09. کتنے گھنٹے مسلسل بولے جا رہی ہو، ابھی تو بولنا بھی مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے.